حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ وہ تنہا اور اکیلا ہے اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، جن کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، اور جن پر ایمان اور جن کی اتباع کو نجات کے لیے لازمی شرط قرار دیا۔ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی فی الحال لوگوں کی بحث کا موضوع اسلام میں پردہ اور حجاب ہے۔ جو واقعہ رونما ہوا اس کی وجہ سے ٹی وی چینلوں پر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر اور آپس کی محفلوں اور نجی مجلسوں میں سب کا موضوع یہی ہے، اسلام میں پردے اور حجاب سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ اس واقعے سے جہاں پوری دنیا والوں کو، پورے عالم تک ایک مثبت پیغام پہنچا، ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا مسلمانوں کو اور بالخصوص مسلم خواتین کو پیغام پہنچا، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی یہ پیغام پہنچا کہ اسلام کی سچائی کیا ہے اور سچے مسلمان مرد اور عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ بہت اچھا پیغام لوگوں تک پہنچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مخالفین ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی کچھ لبرل لوگ، انہیں لگے ہاتھوں ایک موقع مل گیا کہ اسلام کی تعلیمات پر اور حجاب اور پردے سے تعلق جو اسلام کی تعلیم ہے اس پر بیجا اعتراضات کریں۔ ضروری ہے کہ ان اعتراضات کا ہر مسلمان جواب جانے، اور کبھی اس طرح کا موقع آئے تو اس کا جواب دے سکے۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام میں، قرآن میں کہیں بھی حجاب کا حکم نہیں ہے، پردے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان مردوں کی طرف سے عورتوں پر تھوپ دیا گیا ہے۔ یہ عرب کلچر ہے، عرب کی تہذیب ہے، جو زبردستی اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے، اور مسلم عورتوں کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ باپردہ ہو کر نکلیں۔ تو اس قسم کا اعتراض کیا جا رہا ہے،
حالانکہ جب ہم اسلامی نصوص کا، شرعی نصوص کا، آیات اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے، بیجا ہے، کیونکہ اسلام میں حجاب کا، پردے کا حکم ہے۔ حجاب اور پردے کا حکم یہ حکم الہی ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ حکم ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ مسلم عورتوں کو باپردہ ہو کر باہر نکلنا چاہیے۔ تو حجاب کا، پردے کا، جس کی موجودہ شکل و صورت برقع اور عبایا اور نقاب وغیرہ ہے، یہ باضابطہ اسلام کا حصہ ہے، اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، مولویوں نے زبردستی، اسلامی علماء نے یا اسلامک اسکالروں نے زبردستی اس کو اسلام میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کا جز ہے، اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر حجاب اور پردے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ تم کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں، رکھ لیا کریں، یعنی جب وہ باہر نکلیں تو سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو چھپا کر نکلیں، چادریں، اوڑھنیاں اپنے جسم پر ڈال کر نکلیں، باپردہ ہو کر نکلیں، حجاب میں نکلیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہاں پر حکم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حجاب اور پردے کا حکم سیدھا اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ بعد میں اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اس میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، یعنی سر، چہرہ، سینہ، یہ پورا کور ہونا چاہیے، پورا پردے اور حجاب میں ہونا چاہیے۔ جب عورتیں باہر نکلیں، خواتین باہر نکلیں تو اس طرح کے حجاب اور پردے میں نکلا کریں کہ ان کا سر، ان کا چہرہ، ان کے سینے سب ڈھکے ہوئے ہوں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور جب وہ باہر نکلیں تو اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، فیشن کر کے نہ نکلیں، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلیں، اور اپنے حسن اور جمال کو ظاہر نہ کریں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حجاب اور پردے کا حکم یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا ہے خواتین کو کہ وہ اپنے گھروں میں رہا کریں، جہاں تک ہو سکیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں اگر ضرورت ہو، حاجت ہو باہر نکلنے کی تو نکلیں، لیکن زمانے جاہلیت کی طرح سے، جس طرح سے عورتیں بن سور کر باہر نکلا کرتی تھی، فیشن کر کے نکلا کرتی تھی، اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتی تھی تاکہ مرد ان کی طرف مائل ہوں، اس طرح سے نہ نکلیں۔ اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ مسلم عورتوں کو، مومن عورتوں کو حکم دیا گیا، یہ جاہلی عورتوں کا کام ہے۔ باحیا عورتیں، پاکیزہ عورتیں ایسا نہیں کرتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو یہ شرط لگائی ہے کہ نکلیں تو پردے میں نکلیں، حجاب میں نکلیں، اور بے پردہ ہو کر نہ نکلیں زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے۔
تو ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب اور پردہ باضابطہ اللہ کا حکم ہے، یہ اسلامی نظام میں داخل ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، مولویوں نے داخل کر دیا گیا ہے، یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے یعنی مسجد میں، تو بہت ساری مومنہ عورتیں بھی نماز میں حاضر ہوتی تھی۔ کس طرح سے حاضر ہوتی تھی؟ متلفعات فی مروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی پردے اور حجاب میں آیا کرتی تھی۔ ثم یرجعن ولا یعرفہن احد، پھر جب وہ نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر کو آتی تو کوئی انہیں راستے میں پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پردے میں ہوتی تھی، وہ حجاب میں ہوتی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ کیا اسلام میں جو حجاب اور پردے کا نظام ہے، کیا یہ خواتین کو قید کرنا ہے؟ کیا یہ عورتوں کے لیے ایک طرح کا قید ہے، بندش ہے؟ جیسا کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ حجاب اور پردے کے تعلق سے ان کا یہ خیال ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حجاب اور پردے کا جو حکم ہے اسلام کے اندر، یہ قید و بند والی بات نہیں ہے۔ اصل میں اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حجاب، یہ پردہ، یہ عورتوں کے لیے یہ حفاظتی حصار ہے، تحفظاتی حصار ہے۔ یہ حجاب اور پردہ عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، اس سے عورتیں محفوظ رہتی ہیں، عورتوں کی عزت، اس کی وجہ سے عورتوں کا وقار محفوظ رہتا ہے، اور یہی مقصد ہے حجاب اور پردے کا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں جب اللہ رب العالمین نے حجاب اور پردے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ، عورتیں حجاب اور پردے میں نکلیں اور اپنے اوپر چادریں ڈال کر نکلیں، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے گا اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ کیا مطلب انہیں پہچان لیا جائے گا؟ یعنی یہ جان اور پہچان لیا جائے گا کہ یہ مومن عورتیں ہیں، یہ مسلم عورتیں ہیں، یہ پردے اور حجاب میں جو نظر آ رہی ہیں عورتیں، یہ ایمان والی عورتیں ہیں، یہ پاک باز عورتیں ہیں، یہ باحیا عورتیں ہیں، یہ شریف گھرانوں کی عورتیں ہیں، لہٰذا کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ شرارت کرنے والے شرارتوں سے محفوظ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے، مومنہ عورتیں ان کی شرارتوں سے محفوظ ہوں گی، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تو یہ جو پردہ ہے، یہ جو حجاب ہے، ایک طرح کا اعلان ہے، ایک طرح کا پیغام ہے۔ جو عورتیں حجاب اور پردے میں باہر نکلتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں شریف گھرانوں کی عورتیں ہوں، ہم مومنہ عورتیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو مردوں کو مائل کرنے والی ہیں، ہم مردوں کو دعوت نہیں دیتی ہیں، ہم محفوظ ہیں، محفوظ رہنا چاہتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے پردے اور حجاب کا کہ عورتوں کی عزت، عصمت محفوظ رہے، اس کا وقار محفوظ رہے، اس کی شان محفوظ رہے۔ اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے پردگی کی وجہ سے زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں بے پردگی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زناکاری اور بدکاری عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں تو فطری بات ہے کہ مردوں کا میلان عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ جب عورتیں اپنے حسن و جمال کو ظاہر کر کے نکلیں گی، خوشبو میں اپنے آپ کو بسا کر باہر نکلیں گی اور بناؤ سنگار کو ظاہر کر کے نکلیں گی، تو ظاہر سی بات ہے شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مردوں کی نظریں جائیں گی اور مردوں کے دلوں میں برے خیالات آئیں گے، اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد ہوگا، زناکاری اور بدکاری کو بڑھاوا ملے گا۔ تو مقصد یہ ہے حجاب اور پردے کا کہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو، برائیاں اور زناکاریاں بدکاریاں نہ ہوں۔ اس وجہ سے اسلام میں پردے کا اور حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے مسلم عورتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردے اور حجاب کی وجہ سے مسلم عورتوں کی تعلیم اور ترقی نہیں ہو پاتی ہے۔ حجاب اور پردہ
یہ مسلم عورتوں کی تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا اسلام عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کریں، ترقی کریں، لیکن شرط لگاتا ہے کہ حجاب اور پردے میں رہیں اور مردوں کے ساتھ خلوت نہ کریں۔ آج دنیا میں ہزاروں مثالیں ہیں کہ باپردہ عورتوں نے، حجاب میں رہنے والی عورتوں نے تعلیم حاصل کی ہیں اور ترقی حاصل کی ہیں اور اونچے اونچے عہدوں اور منصب پر وہ فائز ہوئی ہیں۔ ان کا حجاب، ان کا پردہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو جائیں، انہیں منع نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی آپ نے حدیث پڑھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم حدیث کی، آپ نے سنی کہ خواتین جاتی تھیں، منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو بے شک اسکول، کالج، مدارس اور اپنی حاجت و ضرورت کے لیے، تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اگر ضرورت ہو عورتوں کو تو جا سکتی ہیں، اپنے محرم کے ساتھ جائیں، محرم نہیں ہیں تو بھی جا سکتی ہیں، لیکن ہر صورت میں حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ تعلیم و ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے مسلم عورتوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ فلم انڈسٹری کا نقصان ہے، فیشن انڈسٹری کا نقصان ہے، ماڈلنگ انڈسٹری کا نقصان ہے، ٹی وی انڈسٹری کا نقصان ہے، بے حیا اور جو فحاش قسم کی، بدتمیز قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کا نقصان ہے۔ مسلم عورتوں کا اور مسلمانوں کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اسلام نے باہر نکلنے سے عورتوں کو مطلقاً منع نہیں کیا ہے۔ بلا حاجت اور ضرورت بیکار یوں ہی تفریح کے لیے نکلنا، فضول میں نکلنا، اس سے منع کیا ہے۔ حاجت ہو، ضرورت ہو، تعلیم بالکل بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے نکل سکتی ہیں، لیکن شرط ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلی عورتوں کی طرح سے مت نکلا کرو، فیشن کر کے، بناؤ سنگار کر کے، اپنے آپ کو خوشبو میں بسا کر، بے پردہ ہو کر نہیں، بلکہ پردے میں نکلا کرو، حجاب میں نکلا کرو۔ یہ حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو محترم حضرات، اسی طرح سے ایک آخری بات، ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے پردے کے تعلق سے۔ اسلام میں جو حجاب اور پردے کا نظام ہے، جو قانون ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے اعتراضات ہیں، جس میں سے چند اعتراضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور بھی کئی اعتراضات ہیں، کئی بیجا باتیں ہیں جو اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اصل پردہ دل کا ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنی نظریں، مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ کیوں عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ بے شک اسلام میں یہ حکم ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، دونوں کو حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب بے پردہ ہو کر عورتیں نکلیں گی تو اچانک بھی مردوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں اور شیطان برے خیالات اور وسوسے ڈال سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جسم کا پردہ ہو یا نہ ہو، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، حق بات کہہ کر برا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ دل کا بھی پردہ اور دل کی بھی پاکیزگی ہونی چاہیے بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی پردہ ہونا چاہیے، بدن بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر دل میں تقوی ہوگا، دل میں ایمان ہوگا، دل میں پردہ ہوگا تو ضرور اس کا اثر باہر بھی نظر آئے گا۔ جو تقوی والی عورت ہوگی، ایمان والی عورت ہوگی، جو یہ دعویٰ کرے گی کہ اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں پردہ ہے، وہ اپنے جسم کو بھی پردے میں رکھ کر نکلے گی۔ دونوں پردہ مطلوب ہے، دونوں پاکیزگی مطلوب ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ کیا مسلم عورتیں، صحابیات اور باپردہ عورتیں جو باہر نکلتی ہیں حجاب اور پردے میں، کیا ان کے دلوں میں ایمان اور تقوی نہیں ہوتا؟ کیا ان کے دلوں کا پردہ نہیں ہوتا ہے؟ دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے، لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ فرمایا مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم عورتوں سے کوئی چیز طلب کرو، کوئی چیز مانگو، ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک مرد کو دوسری عورت سے کچھ لینا ہو، کچھ مانگنا ہو، تو حکم دیا کہ پردے کے باہر سے مانگو، پردے کے اوٹ سے مانگو، فَاسْأَلُوهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس کا مطلب ہے کہ پردہ ہے اسلام کے اندر، مردوں عورتوں کے درمیان اجنبی مردوں سے، غیر محرم مردوں سے پردہ ہونا چاہیے، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں پاکیزگی ہے
اے مردوں تمہارے دلوں کے لیے بھی اور عورتوں کے دلوں کے لیے بھی۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جو پردہ کا حکم ہے اس میں پاکیزگی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دل کا بھی پردہ ہونا چاہیے اور ظاہری پردہ بھی ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کی ہدایت اور تعلیم ہے، اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کا تقریباً اس پر ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس پر اجماع اور اتفاق ہے، سوائے ان چند اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے جو مغربی تہذیب سے اور غیر اسلامی تہذیب سے متاثر ہو چکے ہیں اور جو لبرل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ اسلامی تعلیمات کو اچھی طرح سے خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، اور اس طرح سے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو، اسلامی عورتوں کو، اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بارے میں ہوشیار رہیں، ساودھان رہیں، اپنے پاس اتنی معلومات رکھیں کہ آپ جواب دے سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ تمام مسلم مردوں کو اور مسلم عورتوں کو اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔